ابو بکر سے ناراض ہو؟ میں نے کہا بابا ابو بکر سے کیوں ناراض ہے؟ کہتے ابو بکر نے سیدنا طیبہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بات نہیں دیا، انکار کر دیا۔ میرے علماء کہتے ہیں میں دعوی اور چیلنج کر کے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی مناظر، کوئی محقق، کوئی ماجد صدیق کی اکبر اگر مجھے صحیح حدیث سے ابو بکر کا انکار ثابت کر دے میں تمہارا مذہب قبول کروں گا۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مومنین کرام، گڑھی دوبٹہ میں کالعدم جماعت کے ایک مولوی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید ہاتھوں میں لیا اور للکار کر کہا کہ میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا اس بندے کو کہ جو بندہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے ناراضگی کو ثابت کرے گا، اسے یہ 1,00,000 روپیہ دیں گے۔ بڑا للکارا، بڑا چیخ چیخ کر انہوں نے باتیں کی۔ سامعین محترم، اگر ہم انہی کی کتابوں سے ثابت کر دیں، انہی کی احادیث کے ان منبوع سے ہم ثابت کر دیں کہ جن کو وہ اٹھائے پھرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، ہمارے لیے تو جناب سیدہ صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، ان کی بات اٹل ہے، وہ رسالت کا حصہ ہیں، وہ رسول کے جگر کا ٹکڑا نہیں، وہ جگر ہیں، وہ ان کی جان ہیں۔ خود رسول گرامی قدر کہ جن کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، انہیں اپنی نشست پر بٹھائیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اس لیے کسی سے مقایسہ، کسی سے مقابلہ نہ کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ شیعہ سنی پرامن فضا ہے، رواداری کی فضا ہے، اسے برقرار رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح کے اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں۔ ہاں، آپ حضرت ابو بکر کے فضائل کے قصیدے پڑھیں، جس قدر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے باتیں کریں، جس قدر کر سکتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ للکاریں گے کسی کو، جب آپ ایک انارکی پھیلائیں گے، فتنہ کریں گے، اس کا جواب ہم جیسوں کے لیے دینا واجب ہو جایا کرتا ہے۔ سامعین محترم، انہوں نے جو بات کی کہ جو بندہ ثابت کر جائے، میں کہیں اور نہیں جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید جن کو پاک و مطہر کہتا ہے، نجاست کو جن سے دور کہتا ہے، کئی سندیں موجود ہیں، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، متفق علیہ حدیث موجود ہیں، اس طرف جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ جو موضوع ہے اس موضوع کے عنوان سے میں ساتھ ساتھ یہ ویڈیو میں آپ چلتی ہوئی احادیث کے ریفرنس، عربی اردو ترجمہ یہ آپ دیکھیں گے، اور میں ساتھ بیان بھی کر دیتا ہوں۔ سامعین محترم، جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی وہ بات یہ ہے کہ جناب حضرت ابو بکر کی ناراضگی کو ثابت کیا جائے۔ ہم نے آپ ہی کی کتاب سے پڑھا ہے، اٹھائیے صحیح بخاری پڑھیے نا، باب خمس کی پہلی حدیث 3093 3093 کیا کہتے ہیں؟ اس کی راویہ ہیں جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ، اور یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، جسے آپ کی کتابوں نے صحیح لکھا ہے۔ میں کوئی کسی ضعیف حدیث کو کوٹ نہیں کروں گا، وہ حدیث کہ جس کے بارے میں علماء رجال نے کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کیا، جس کے بارے میں وہ علماء کی جو حدیثوں کو پرکھتے ہیں، جو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے نسب کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب کو دیکھتے ہیں، راوی کے عنوان سے دیکھتے ہیں، کسی ضعیف حدیث کو کوٹ نہیں کروں گا۔ وہ حدیث کہ جو صحیح، جسے آپ کی کتابوں نے صحیح لکھا ہے، کیا کہتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے مطالبہ کیا باغ فتح کا، اور جناب ابو بکر نے انہیں آگے سے فرمان رسول خدا سنا دیا، کہا کہ کوئی وارث نہیں ہوتا انبیاء کا، ان کی وراثت صدقہ ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ حکومت استعمال کرے گی۔ جناب سیدہ زہرا اس پر غصہ ہوئی، لفظ غصہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، غصہ ہوئی اور ناراض ہوئی اس وقت تک جب تک کہ ان کی وفات نہ ہو گئی، یعنی 6 مہینے اس حدیث کے مطابق 6 مہینے جناب سیدہ زندہ رہیں، ناراض رہیں، اور انہوں نے بات نہیں کی۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث اسی صحیح بخاری کی 3711 3711، اس کو مطالعہ کیجئے، بے عین ہی یہی عبارت ملے گی۔ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی،
ناراضگی والی بات آپ ہی کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، آپ ہی کی صحیح سے۔ اگر نہیں ہے ساتھ ویڈیو میں چل رہی ہے، اگر نہیں ہے تو بتلائیے یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ حالانکہ بہت ساری احادیث ڈیلیٹ کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں، لیکن یہ بچتے بچاتے یہ 2 حدیث موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، مشکات کو اٹھائیے، صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث مطالعہ کیجئے 6139 کہ جس میں جناب رسول گرامی قدر فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی من احبہا فقد احبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جس نے فاطمہ کو قلق میں ڈالا، قاف لام قاف، قلق میں ڈالا، اس نے رسول خدا کو قلق میں ڈالا، ناراض کیا، غضبناک کیا۔ اب جو سیدہ کو ناراض کر دے اس نے رسول خدا کو ناراض کر دیا، جس نے رسول خدا کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ اب اس بحث میں نہیں جاتے ہم، لمبی بحث میں، کہ اس کے مزید کیا مطالب نکل سکتے ہیں، مزید کیا باتیں نکل سکتی ہیں۔ آپ نے چیلنج کیا ہے، آپ نے کہا تھا ثابت کرو، ہم ثابت کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 11-3-74، دوسری حدیث ہے 11-3-71، تیسری حدیث ہے 11-3-75۔ ان حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ کوئی آئے اور انہیں سمجھا کے چلا جائے، انہیں کہے کہ رسول خدا کی حدیث یہ تھی آپ کو پتہ نہیں تھی، نہیں، یہ بات نہ کیجئے۔ ہم تو پہلے پیٹ کے تھک گئے تھے کہ جناب سیدہ دربار گئی تھیں، انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا، کوئی نہیں مان رہا تھا، کہہ رہے تھے یہ ڈھونگ کر رہے ہیں، یہ اپنی کتابوں سے کہہ رہے ہیں، میں اپنی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ لیکن مہربانی ہو اس ملعون اشرف آصف جلالی کی کہ جس نے اس بحث کو چھیڑ کر کم از کم یہ تو بتلا دیا ہے کہ سیدہ دربار گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اب کون خطا پر ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ کون حق مانگنے گیا تھا اور کسے کیا جواب ملا اس کا مطالعہ آپ کیجئے۔ ریفرنسز اور احادیث کے جتنے بھی انٹرنیشنل نمبرز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب کوئی چیلنج کرے اور آ کر کے ایسے جذبات میں للکار کے چلا جائے اور کوئی جواب نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کافی سارے لوگوں میں ایک تشویش پائی جا رہی تھی، جس کو بانپتے ہوئے میں نے یہ جواب آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یہ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔